السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کی بہن، آپ کی ہوسٹ سدرامین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک ہندو بہن کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس بہن کا تعلق ہریانہ سے ہے۔ یہ بہن ہریانہ کے ایک ہندو پریوار میں پیدا ہوئی۔ اس کو بچپن سے ہی مورتی پوجا اور ہندو دھرم کی شکشا دی گئی تھی، مگر جب وہ یونیورسٹی پہنچی اور مسلمان اسٹوڈنٹ سے دوستی ہوئی تو کیسے اسلام نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور کیسے وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے کن کن پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا، یہ سب کچھ آج اس سے جانیں گے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر زینب فاطمہ سے ان کے اسلام قبول کرنے کی کہانی سنتے ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کر دیا کیجئے تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Alhamdulillah. I'm Zainab Fatima. My hometown is in Haryana. And here I'm going to share my story and my journey to Islam, how I came to Islam. I was born in a Hindu family who are very religious. My whole childhood went like this. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میرا نام زینب فاطمہ ہے اور میرا تعلق ہریانہ سے ہے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، میرا سفر جو مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے گیا۔ میرا جنم ایک ہندو گھرانے میں ہوا۔ ہمارا خاندان کٹر دھارمک تھا۔ صبح سویرے دیے جلانا، مندر جانا، پوجا پاٹ کرنا، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ تھا۔ میرے والدین نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ سب سے بڑا کام پوجا ہے، مگر میں کبھی بھی اپنے دھرم سے 100% سنتشٹ نہیں ہوئی۔ میں اکثر سوچتی، اگر واقعی اتنے سارے دیوتا ہیں تو پھر ان میں سے اصلی خدا کون ہے؟ یہ سوال میرے دل میں ہمیشہ گونجتا رہتا، مگر جواب کبھی نہیں ملا۔ پھر وقت گزرا، بچپن گیا، جوانی آئی اور میں کالج گئی۔ وہاں میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ یہ میری زندگی کا وہ وقت تھا جب میں خود اپنے فیصلے لینے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی گزارنے میں کافی حد تک آزاد تھی۔ گھر پریوار کی طرف سے کوئی خاص پابندیاں نہیں تھیں، لیکن دل کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک ایسا سکون جو کسی بھی خوشی میں نہیں مل رہا تھا۔ پھر کالج میں میری ملاقات کچھ مسلم لڑکیوں سے ہوئی۔ وہ سب بہت سادہ، باحیا اور نرم مزاج تھیں۔ ان کی باتوں میں عجیب سی کشش تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ انشاءاللہ اور الحمدللہ کہتی۔ شروع میں مجھے حیرت ہوتی کہ آخر یہ لفظ اتنی بار کیوں بولتی ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، تم لوگ 5 وقت نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیا اللہ کو اتنا یاد کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے مجھے مسکرا کر کہا، نماز ہمارے رب سے ملاقات ہے۔ جیسے تم اپنے کسی پیارے سے روز بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی اور جتنی زیادہ باتیں کرو اتنی ہی کم لگتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہم اپنے خالق سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ جملے میرے دل کو چھو گئے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسلام کے بارے میں خود پڑھنا شروع کیا، تحقیق کرنے لگی اور اسلام کو دن بدن زیادہ سے زیادہ جاننے لگی۔ میں نے قرآن کے کچھ ترجمے پڑھے، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں اور جتنا پڑھتی گئی دل اتنا ہی مطمئن ہوتا گیا۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ اسلام صرف عبادت کا نہیں بلکہ کردار کا مذہب ہے۔ یہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ معاشرے میں اسلام کے خلاف پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے میں اور اصل اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دن میں نے اپنی مسلمان دوست سے کہا، مجھے نماز پڑھنا سکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے رب کے سامنے جھکتی ہو۔ وہ مسکرائی اور بولی، چلو چھت پر چلتے ہیں۔ ہم کالج کی چھت پر گئیں۔ وہاں مٹی اور گرد تھی، لیکن میری دوست نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے وہاں چادر بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔
نماز کے دوران اس کے چہرے کو مٹی لگ رہی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب اس نے سجدہ کیا تو اس کے چہرے پر لگی گرد میں ایک عجیب سی نورانیت تھی۔ میں سوچنے لگی، یہ مٹی پر جھکنے والی لڑکی اتنی مطمئن کیوں لگ رہی ہے؟ آخر اس کو ایسا سکون کہاں سے مل رہا ہے جو میرے پاس نہیں؟ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ نماز ختم ہوتی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کر کے تمہیں کیا سکون ملتا ہے؟ تمہارا چہرہ ایسا پرسکون اور مطمئن کیسے ہو جاتا ہے؟ اس نے مجھے کہا، یہ ایمان کا سکون ہے۔ جب ایمان والا اپنے رب کے آگے سر جھکاتا ہے، اس کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکتا ہے تو دل کا سکون خود بخود چہرے پر چھلکنے لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، مجھے کلمہ بھی پڑھاؤ، میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھا اور میں نے اس کے بعد دہرا دیا۔ اسی لمحے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل سے محسوس کیا کہ جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جیسے میری روح آزاد ہو گئی ہو۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن اسلام قبول کرنا میرے لیے آسان ہرگز نہیں تھا۔ جب میرے گھر والوں کو معلوم ہوا تو ان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم پاگل ہو گئی ہو۔ مجھے گھر میں بند کر دیا گیا۔ 1 سال تک باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی بھی کوشش کی، کبھی ڈرایا، کبھی دھمکایا، کبھی جذباتی بلیک میل کیا۔ لیکن میرا ایمان اب مضبوط ہو چکا تھا۔ میں راتوں کو چھپ کر نماز پڑھتی، کبھی قرآن سننے کے لیے آواز بہت کم رکھتی تاکہ کوئی سن نہ لے۔ کبھی کسی کے جانے کے بعد جائے نماز بچھا کر رو رو کر اللہ سے بات کرتی۔ میں کہتی، یا اللہ، تو نے مجھے ہدایت دی ہے، اب مجھے صبر بھی دے۔ الحمدللہ، اللہ نے صبر بھی دیا اور ایمان میں استقامت بھی دی۔ کچھ اور وقت گزرا، حالات بدلنے لگے۔ میری ماں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ میں بدل گئی ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی۔ میری ماں کہنے لگی، اگر تمہارا دین تمہیں اتنا بہتر انسان بنا رہا ہے تو پھر شاید یہ برا دین نہیں ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا لمحہ تھا۔ میرا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ آج میں زینب فاطمہ ہوں، ایک مسلمان، ایک مومنہ، ایک ایسی بندی جس نے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو اپنا سہارا پایا۔ میں نے سیکھا کہ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اسلام نے مجھے وہ سکون دیا جو کسی عبادت گاہ یا رسم میں نہیں ملا۔ اب میرا مقصد صرف ایک ہے کہ میں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاروں اور جن دلوں میں ابھی روشنی نہیں پہنچی ان تک یہ پیغام محبت سے پہنچاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ کہانی کسی ایک دل کو بھی بدل دے، کسی ایک انسان کو بھی اللہ کی طرف لے آئے تو میں سمجھوں گی کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دنیا میں اپنے کردار سے اسلام کی خوبصورتی دکھانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ And people who believe in Allah, who are having true faith, Allah becomes sufficient for them. He makes the way you out where you cannot even imagine. Muhammad sallallahu alaihi wasallam جب رات میں قیام کیا کرتے تھے سجدے کی حالت میں تو کہتے تھے، اللہم لا اوفی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری اتنی ہی تعریف بیاں کر سکتا ہوں، انت کما اثنیت علی نفسک، جتنی کی تو نے خود بیاں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اپنی حمد اور ثنا بیاں کی ہے۔ اگر زمین کے سارے پیڑوں کی قلم بن جائے اور سمندر کی سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اس کی مدد کے لیے آ جائیں سیاہی بن کے، تو قلم ٹوٹ جائے گی، سیاہی سوکھ جائے گی، مگر ما نفیدت کلمت اللہ، اللہ کی شان اور حمد کی کلمات بیان نہیں کر سکتے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بڑا زبردست، بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، لا حیات القلوبی، اس دل کا کوئی حیات اور زندگی نہیں ہے، ولا طمانینۃ، نہ کوئی اطمینان ہے، ولا نعیمہ، نہ کوئی نعمت ہے، الا بان تعریف ربہا و خالقہا و فاطرہا، جب تک اس دل کو اس کا خالق، اس کا رب متعارف نہ کرایا جائے۔ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔
سورہ ہجر کی آخری آیت میں انسان کی روح کو تسکین اور ایمان والوں کی روح کو تسکین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو مذاق اڑاتے ہیں آپ کا دین کے راستے پر۔ ہم جانتے ہیں کہ بے شک ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ان کی کڑوی، حوصلہ پست کرنے والی اور دھتکارنے والی اور ذلیل کرنے والی باتوں سے ہم جانتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اللہ کی خوبیاں بیان کیجئے اور سجدے میں رہیے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے سینوں میں تکلیف ہوتی ہے اور جو دین کے راستے پر آتی ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی بیان کرتے رہیے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث میں اللہ کی ذات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔